بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 4 بریکنگ سٹوریز ہیں اور خوشخبریاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے۔ دل خوش کن خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین عمران خان نیازی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیوی کی توشہ خانہ کیس میں سزائیں معطل کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سزائیں معطل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اپیلوں کی باقاعدہ سماعت عید کے بعد کی جائے گی اور حتمی فیصلے تک یہ سزائیں معطل رہیں گی۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے خلاف جو نیب نے کیس بنایا تھا جیلم اراضی کے معاملے میں فراڈ کا، اس میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور فواد چودھری کو فوری طور پر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تیسرا جو اہم معاملہ ہے عدلیہ کی آزادی کا، جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، جس کے بعد ایک فل کورٹ اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم کو بلا کے مشاورت کی جائے اور وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت میں طے پایا تھا کہ اس پر انکوائری کمیشن مقرر کیا جائے، جس کے نتیجے میں کابینہ کی منظوری سے یک رکنی انکوائری کمیشن جسٹس سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں بنانے کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور اس کے TORs تیار ہوئے تھے۔ اس میں جسٹس تصدق جیلانی نے چیئرمینی سے یعنی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے اور معذرت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ خط جو ہے ججز نے سپریم کورٹ کو لکھا تھا اور اس میں اداروں سے بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا تھا جو میرے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا، اور اس کے لیے جو TORs جاری کیے گئے ہیں میں اس سے بھی اتفاق نہیں کر پا رہا۔ اس کے ساتھ معذرت کی ہے، جس کے بعد چوتھی خوشخبری اور بریکنگ سٹوری یہ ہے کہ اس معاملے کا، ججز کے خط کے معاملے کا، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے اور 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے جو بدھ کے روز سے اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ اس طرح 6 ججز کا جو دیرینہ مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے اور تمام بارز اور وکلاء جو مصر تھے کہ کمیشن نہیں، سپریم کورٹ خود اس معاملے کو دیکھے کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، تو سپریم کورٹ نے وکلاء اور ججز کے اس جائز مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے از خود نوٹس لے کر معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ 7 رکنی کے روز سماعت کرے گا تو اس میں ظاہر ہے اٹارنی جنرل تو ہوں گے اور عدالت کے لیے وکیل، ججز کی طرف سے وکیل مقرر کیا جائے گا اور عدالتی معاونین مقرر ہوں گے اور جو اس خط کا جائزہ لیں گے، اور بہرحال جو شکایت کنندہ ہیں انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، ان کی جاسوسی ہو رہی تھی اور ان کے چیمبرز میں جاسوسی کے آلات نصب تھے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن ثابت نہ ہونے کی صورت میں یہ باؤنس بیک کر سکتا ہے ان 6 ججز پر اور انہیں مس کنڈکٹ میں جو ہے مستعفی بھی ہونا پڑ سکتا ہے یا انہیں فارغ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ یہ تو بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس ملک میں جاسوسی کا ایک ایسا زبردست قسم کا نیٹ ورک ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی پاکستانی کم از کم محفوظ نہیں ہے۔ البتہ دہشت گرد شاید محفوظ ہیں جو بآسانی آ کے بڑے سے بڑا ٹاسک جو ہے اپنا مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، بھلے وہ اس میں مارے جائیں، لیکن جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے اور ہماری ایجنسیز کو بعد میں اس وقت پتہ چلتا ہے جب دھماکہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ بیان آتا ہے کہ دہشت گردوں کو مزید دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن وہ ایسے ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں کہ وہ ان سے اجازت لیتے ہی نہیں ہیں اور بغیر اجازت کے اگلا دھماکہ کر جاتے ہیں۔ بہرحال جو جوڈیشری کا معاملہ تھا وہ اس لیے بہت حساس تھا کہ ایسی ایک شکایت ماضی میں پہلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کر چکے تھے، اور انہوں نے یہ شکایت، جو غلطی ان سے ہوئی تھی وہ یہ کہ انہوں نے پبلکلی اسپیچ کر دی تھی اس پر لائرز فورم پہ، لیکن وہ میڈیا پہ بھی آ گئی تھی، سوشل میڈیا پہ، اور کسی جج کا اداروں کے بارے میں اس طرح سے تقریر کرنا مس کنڈکٹ میں آتا ہے، لہذا ان کے خلاف ہونا تو بہرحال یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ان سے جو غلطی ہوئی اس پہ ان کے خلاف ریفرنس بنا اور اس کی انہیں سزا دی گئی، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کیس میں
جو دوسرا فریق ہے جس کے خلاف شکایت تھی اس کو بھی بلایا جاتا، یا کم از کم اس کے محکمے کو کہا جاتا کہ جن صاحب کے خلاف شکایت ہے آپ ان کی انکوائری کریں اور ان کے خلاف انضباطی کارروائی کریں، لیکن یہ یک طرفہ معاملہ چلا اور صرف جج کو سزا ہوئی اور دوسری سائڈ کو چھڑا نہیں گیا، کیونکہ وہ حکومت تھی عمران احمد خان نیازی صاحب کی اور چیف جسٹس تھے جسٹس ثاقب نثار اور ان کے ساتھ عمر عطا بندیال تو ناظرین اگر یہ معاملہ اسی وقت ہینڈل کر لیا جاتا انتہائی سختی کے ساتھ تو شاید صورتحال بہتر ہوتی، لیکن اس واقعے سے کہ جج کو سزا ہوئی اور دوسری طرف کے فریق کو کچھ نہیں کہا گیا بلکہ وہ معزز اور معتبر ہی رہے، ان کے حوصلے اور بلند ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 ججز کو یہ خط لکھنا پڑا کہ ان کے کام کرنے پر ان پر شدید دباؤ ہے اور وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے۔ اب اس فیصلے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو بہت زور و شور سے یار اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور اس پر تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، جو بنتا بھی ہے، اور وکلا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اور تحقیقات کا آغاز ہو بھی گیا ہے۔ پہلے یہ رکن کمیشن میں رہا گیا، کمیشن پر اعتراض ہوا، جج صاحب نے معذرت کر لی اور اب سو موٹو نوٹس ہو گیا۔ بدھ کے روز سے سماعت کا آغاز ہوگا، سماعت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو کیس چلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اس کا موڈس آپرینڈائی کیا ہوگا۔ اوبیسلی ججز کو تو کورٹ میں کٹہرے میں لایا نہیں جا سکتا، لیکن وکیل کے ذریعے وہ شہادتیں اور وہ ثبوت تو عدالت میں آئیں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ججز کے کام میں مداخلت ہو رہی تھی یا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو شکایت تھی اس میں صرف ایک کیس کا، جو عمران احمد خان نیازی صاحب کا کیس تھا، اس کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس پہ دباؤ تھا۔ اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد میں بھی ہائی کورٹس مسلسل عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ماضی میں جو فیصلے دیے گئے وہ پیش ہوئے بغیر ضمانتیں دی گئیں، بالٹیاں بھر بھر کے ضمانتیں دی گئیں، مستقبل کے مقدمات جو درج نہیں ہوئے ان میں ایڈوانس ضمانتیں دی گئیں، اور یہ تک حکم دیا گیا کہ مستقبل میں کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو۔ اگر یہ دباؤ تھا تو کیا یہ فیصلے اس دباؤ کا نتیجہ تھے؟ اس دباؤ کے خلاف ججوں نے یہ خط لکھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو وہ فیصلے اب بھی آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے آج ہی 2 فیصلے بتائے کہ سزا بھی معطل کر دی گئی ہے اور فواد چودھری کو رہا بھی کیا گیا۔ تو یہ ثابت کرنا اب ججز کا کام ہے کہ ان پر دباؤ کب تھا، کیسے تھا، کہاں ہیں وہ ڈیوائسز، کس نے لگائیں، اور اگر وہ دباؤ ثابت نہ کر سکیں تو پھر مس کنڈکٹ کی صورت میں انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے دباؤ ثابت کر دیا تو پھر یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس کو مستقبل میں کیسے روک پاتے ہیں۔ ناظرین جو بھی صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد جی کو، اللہ حافظ۔